جب سے اسرائیل وجود میں آیا تب سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہمیشہ کشیدگی رہ گئی۔ حالانکہ اسرائیل پر عام طور پر یہ الزام لگا کہ وہ فلسطینیز پر طاقت کا استعمال کرتا آ رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینین ملیٹنٹ گروپ حماس نے جب اسرائیل پر انپریسیڈنٹڈ اٹیک کیا تب سے یہ فل فلیجڈ وار میں تبدیل ہو گیا۔ حماس کے اٹیک سے اسرائیل میں ایٹ لیسٹ 1200 لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً 250 لوگوں کو گرفتار کر کے اغوا کیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے حماس پر یدھ کا اعلان کیا جس میں تقریباً اب تک 38,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور یدھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آخر کارن کیا ہے؟ Why Israel and Palestinians are always against each other؟ 1948 سے پہلے کیا تھا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان؟ چلیے ہم وہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ 1948 سے پہلے برٹن نے فلسطین کی ٹیریٹری کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ یہ تب ہوا جب اوٹومن امپائر کی شکست ہو گئی جو فلسطین کی اسٹیٹ کو بھی رول کرتا تھا۔ اس ٹائم فلسطین کی ٹیریٹری پر جیوش مائنارٹی، عرب میجارٹی اور کچھ دوسرے چھوٹے چھوٹے ایتھنک گروپس رہتے تھے۔ ٹینشن ان دو کمیونٹیز یعنی کہ اسرائیل اور فلسطینیز کے درمیان تب شروع ہو گیا جب انٹرنیشنل کمیٹی نے UK کو یہ کام سنبھالنے کو کہا کہ آپ جیوش پیپل کے لیے فلسطین میں ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنائیے۔ یہ ڈیمانڈ بالفور ڈکلیریشن سے سٹارٹ ہو گئی جب 1917 میں یونائٹڈ کنگڈم کے اس ٹائم کے فارن سیکریٹری آرتھر بالفور نے برٹش جوش کمیونٹی کے سامنے رکھی۔ اس ڈکلیریشن کو اس ٹائم برٹن کی مینڈیٹ میں لکھا گیا جس کو اس ٹائم کی لیگ آف نیشنز نے سپورٹ کیا۔ لیگ آف نیشنز یہ بعد میں یونائٹڈ نیشنز بن گئی۔ 1920 to 1940 کے درمیان بہت سنکھیا میں جیوش کمیونٹی آنی شروع ہو گئے، خاص طور پر جو نازی رول میں پرتاڑت کیے گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جوز اینڈ عربز کے بیچ وائلنس شروع ہو گئی اور یونائٹڈ نیشنز نے 1947 میں فلسطین کو 2 اسٹیٹس بنانے کے لیے ووٹ کیا، 1 فار جیوز اینڈ 1 فار عربز، اور جیروسلم کو انٹرنیشنل سٹی بنانے پر زور دیا۔ UN کے اس پلان کو جیوش لیڈرز نے ایکسیپٹ کیا لیکن ریجیکٹڈ بائی عربز، حالانکہ اس پلان کو آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ 1948 میں جب برٹن جیوز اور عربز کے بیچ تنازع ختم نہیں کر پایا تو برٹن نے فلسطین سے نکلنے کا ڈیسیجن لیا اور دوسری طرف جیوش لیڈرز نے اسٹیٹ آف اسرائیل کا اعلان کیا۔ جیوز اور عربز کے بیچ مہینوں کشیدگی رہ گئی۔ اسرائیل کی الگ سیپریٹ اسٹیٹ کو ڈکلیئر کرنے کے بعد 5 عرب کنٹریز نے اسرائیل پر اٹیک کیا: ایجپٹ، عراق، جارڈن، لیبنان اینڈ سیریا۔ اس کے بعد ہزاروں فلسطینیز اپنے اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے جس کو پھر بعد میں النکبہ کا نام دیا گیا۔ جب لڑائی ختم ہو گئی اسرائیل نے زیادہ تر حصہ اپنے قبضے میں لیا تھا۔ جارڈن نے ایک حصہ قبضایا جس کو آج ویسٹ بینک کہتے ہیں۔ ایجپٹ نے وہی حصہ قبضایا جس کو آج غزہ کہتے ہیں۔ جیروسلم کی سٹی کو ویسٹ میں اسرائیل فورسز اور ایسٹ میں جارڈینین فورسز نے قبضایا تھا۔ لیکن لڑائی تو رک گئی تھی لیکن دو سمودائی کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہوا جس سے آنے والے ٹائم میں اس تنازع کو ختم کیا جائے، جس کی وجہ سے ٹائم پر وائلنس بیچ بیچ میں ہوتی رہی۔ 1967 کے وار میں اسرائیل نے پورے ایسٹ جیروسلم اور ویسٹ بینک کو اپنے قبضے میں لیا۔ اس کے علاوہ سیرین گولان ہائٹس، غزہ اور ایجپٹ کے سینائی پیننسولا کو اپنے قبضے میں لیا۔ حالانکہ فلسطینین ریفوجیز زیادہ تر غزہ اور ویسٹ بینک میں ہی رہتے تھے، ان کو اسرائیل کی طرف سے کبھی بھی اپنے ہوم لینڈ فلسطین کو نہیں جانے دیا گیا۔ ویسٹ بینک پر اس ٹائم بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے اور پورے جیروسلم کو اپنی کیپٹل سٹی کلیم کرتا ہے، اور دوسری طرف فلسطینینز ایسٹ جیروسلم کو اپنی فیوچر پیلسٹین اسٹیٹ کی کیپٹل سٹی کلیم کرتے ہیں۔ اس ٹائم US اکیلا اور کچھ ہینڈ فل آف کنٹریز کے ساتھ جیروسلم کو اسرائیل کی کیپٹل سٹی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے غزہ کون سی جگہ ہے؟
جہاں پر آج کے ٹائم میں یدھ سے بھیشن بربادی ہو گئی۔ غزہ ایک چھوٹی سی زمین کا حصہ ہے جو اسرائیل اور میڈیٹرینین سی کے درمیان ہے، اور غزہ کے ساؤتھ میں ایک چھوٹی سی بارڈر ایجپٹ کے ساتھ ملتی ہے۔ غزہ کی لینگتھ جسٹ 41 کلومیٹرز اور وڈتھ 10 کلومیٹرز ہے۔ یہ ورلڈ کے ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقوں میں شمار ہوتا ہے اور یہاں پر تقریباً 2 ملین لوگ رہتے ہیں۔ غزہ کو 1948-49 کے وار میں ایجپٹ نے 19 سال تک قبضہ کیا۔ 1967 کے وار میں اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کیا اور 2005 تک وہاں رہا۔ اسرائیل 2005 میں غزہ سے واپس نکلا، حالانکہ ایئر سپیس اور بارڈرز پر اپنا کنٹرول کنٹینیو رکھا، جس کی بنیاد پر یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ غزہ پر ابھی بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے، اور اسی غزہ پر آج یدھ کی وجہ سے چاروں طرف بربادی ہے۔ آج تک کون سے سٹیپس اٹھائے گئے اسرائیل اور پیلسٹین کے درمیان سمجھوتہ کرنے کے لیے؟ چلیے ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل اور پیلسٹین کے درمیان 1990 سے لے کر 2010 تک بیچ میں وائلنس کے باوجود بات چیت جاری رہی۔ شروع میں کوئی حل نکلنے کے آثار لگتے تھے۔ ناروے میں سیکرٹ ٹاکس اوسلو پیس پروسیس کے نام سے ایک سمجھوتہ ہو گیا، جس کے لیے 1993 میں وائٹ ہاؤس کے لان میں ایک سیریمنی رکھی گئی، جس کو پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے کیا تھا۔ اس ہسٹورک موومنٹ میں پیلسٹین نے اسٹیٹ آف اسرائیل کو ریکگنائز کیا، اور اسرائیل نے PLO یعنی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو پیلسٹین پیپل کے لیے ایک سول ریپرزنٹیٹیو ریکگنائز کیا، جس کے بعد سیلف گورننگ پیلسٹینین اتھارٹی کو بنایا گیا۔ لیکن اس ایگریمنٹ کے بعد اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر بنجامن نیتن یاہو نے اوسلو پیس پروسیس کو اسرائیل کے لیے ایک مارل تھریٹ قرار دیا، اور اسرائیل نے آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز میں جیوز بسانے شروع کیے۔ اور دوسری طرف کرنٹ ٹائم کے ملیٹنٹ گروپ حماس نے اسرائیل پر حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے اسرائیل اور پیلسٹین کے درمیان کھائی بڑھتی گئی۔ اسرائیل میں اس حد تک ماحول بگڑ گیا کہ اس ٹائم کے پرائم منسٹر یtzhak رابن کو جیوش ایکسٹریمسٹس نے اسیسینیٹ کر دیا، یعنی کہ پرائم منسٹر یtzhak رابن کی ہتیا کی گئی۔ یtzhak رابن کی ہتیا 4 نومبر 1995 کو ہوئی۔ 2000 میں پھر ایک بار پیس پروسیس شروع ہو گیا، جس کے بعد 2003 میں ورلڈ پاورز نے 2 اسٹیٹ سولوشن کا ایک ماتر حل اسرائیل پیلسٹینین کنفلکٹ کے لیے بتا دیا، لیکن جو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ 2014 میں ایک بار پھر اسرائیل اور پیلسٹین کے بیچ بات چیت فیل ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی ایک پیس پلان تیار کیا گیا، جسے ڈیل آف دا سینچری کہا گیا پرائم منسٹر نیتن یاہو کی طرف سے، لیکن پیلسٹینیز نے اسے ون سائیڈڈ ڈیسیجن کہا۔ اس وقت غزہ اور اسرائیل میں جو یدھ چل رہا ہے، یہ غزہ کو رول کرنے والی ملیٹنٹ گروپ حماس اور اسرائیل کے درمیان ہو رہا ہے۔ حماس کو UK اور کچھ انی دیشوں نے ٹیررسٹ گروپ قرار دیا ہے۔ حماس نے 2006 میں پیلسٹائن کا لاسٹ الیکشن جیت لیا اور غزہ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ تب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان بہت سارے یدھ ہوئے۔ اس وقت جو وار اسرائیل اور غزہ کے درمیان چل رہا ہے، وہ اکتوبر 7، 2023 سے شروع ہوا، جب حماس نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا۔